بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی مدینہ کے نواحی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کا نام ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ پیشے کے لحاظ سے سبزی فروش تھے۔ ان کا کام تھا کہ ہر روز اپنے ساتھ سبزی لاتے اور مدینہ کے بازار میں بیچا کرتے۔ ایک مرتبہ کہ یہ بازار میں سبزی بیچ رہے تھے، ان کے مقدر کا ستارہ چمکا اور امام الانبیاء سردار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر اپنی دھیان سبزی بیچنے میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر سے مزاح کا ارادہ فرمایا اور چپکے سے اس کے پیچھے جا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ حضرت ظاہر کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ یہ کون ہے۔ کہنے لگے، کون ہے؟ ہٹاؤ اپنے ہاتھ میری آنکھوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ ہٹا دیے تو ظاہر نے پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے اور موقع پاتے ہی اپنی کمر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے سے ملنے لگے اور ساتھ ہی کہتے جاتے، کیا خوب موقع ملا ہے مجھے اپنی کمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے لگانے کا۔ منقول ہے کہ حضرت ظاہر بظاہر اتنے خوبصورت نہ تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاحاً فرمایا، کون ہے جو اس غلام کا خریدار ہے؟ اس پر حضرت ظاہر نے عرض کیا، آقا میں تو ایک ناکارہ شخص ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ظاہر، اللہ کے نزدیک تم ہرگز ناکارہ نہیں ہو۔ ناظرین، اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کچھ خاص طبقہ کے لوگ ان نفوس سے قدسیہ پر لعن طعن کرتے دکھائی دیتے ہیں جن کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہے، جیسا کہ بعض امہات المومنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تو وہ ہستی ہیں کہ جن سے صحبت و مصافحہ اور قربت سے مشرف ہونا صحابہ کرام اپنی خوش بختی سمجھتے تھے، اور پھر ازواج مطہرات تو وہ ہستیاں ہیں جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی قربت میسر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو کر برکتیں حاصل کرنا تو ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن شریف برکتوں کا شمار کرنا محال ہے۔ اسی ضمن میں امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے تاریخ میں ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ کہتی ہیں، میں اپنے بیٹے کو لے کر سرزمین حبشہ سے چلی، یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ سے ایک دن کی مسافت پر رہ گئی تو میں نے ہانڈی پکائی۔ آگ کے لیے لکڑی کم پڑ گئی تو میں مزید لکڑی کی تلاش میں نکلی، واپس آئی تو دیکھا کہ بیٹے نے ہانڈی کو اپنے ہاتھ پر گرایا ہوا تھا۔ میں شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئی، جلدی جلدی اسے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف اس کے جلے ہاتھ پر لگایا اور کچھ کلمات پڑھے۔ آپ کہتی ہیں، میرے وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس حاکم مبکحی نے بھی روایت کیا ہے۔ اس طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگنے والا واقعہ بھی بے حد مشہور و معروف ہے۔ الغرض سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جن سے کتب احادیث و تفاسیر بھری پڑی ہیں۔ تو جب لعاب دہن شریف کی برکتوں کا یہ عالم ہے تو پھر خود جسم اطہر کی برکات کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر جن ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی گزاری، وہ کیوں کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے محروم رہی ہوں گی؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کہ جس رحم میں مادر میں پیارے کائنات کے تاجدار نے 9 ماہ کا عرصہ گزارا، ان کی عزت و عظمت پر گفت و شنید کرنا ناقص العقل پانا ناقص الایمان کی علامت تو ہو سکتا ہے مگر مومن کی علامت نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیشہ شریروں کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ دے مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔